دوست، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ یہ قوم نینوا موجودہ عراق کے علاقے میں رہتی تھی۔ وہ لوگ شرک، گناہوں اور بدعمالیوں میں گم تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بار بار انہیں توحید، نیکی اور سچائی کی طرف بلایا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ کئی سالوں کی مسلسل کوشش کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام کو لگا کہ اب یہ لوگ کبھی نہیں سدھریں گے، تو وہ اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے وہاں سے غصے میں چلے گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں آزمائش شروع ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہو کر سمندر کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ ہی دیر بعد سمندر میں طوفان آیا، لہریں بلند ہو گئیں اور کشتی کے ملاحوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی گناہگار ہے جس کی وجہ سے یہ طوفان آیا ہے۔ قرعہ ڈالا گیا اور قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ دل بھر آیا، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ خود کشتی سے چھلانگ لگا کر طوفانی سمندر میں کود گئے، اور وہی لمحہ تھا جب ایک بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ نہ وہ مرا، نہ مچھلی نے چبایا۔ اللہ نے حکم دیا تھا، اے مچھلی، تو اسے نقصان نہ پہنچانا، یہ میرا نبی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اندھیرے پر اندھیرے میں چلے گئے۔ سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مگر دل میں اللہ کی روشنی باقی تھی۔ دوست، حضرت یونس علیہ السلام اب مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے۔ وہ جگہ نہایت تنگ، تاریک اور خوفناک تھی۔ ان کے آس پاس کچھ بھی نہ تھا، نہ ہوا، نہ روشنی، نہ آواز، صرف خاموشی، اندھیرا اور تنہائی۔ مگر وہ نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی طرف رجوع۔ یہ وہی لمحہ تھا جہاں حضرت یونس علیہ السلام نے وہ مشہور دعا پڑھی جو آج بھی ہر مسلمان کو یاد ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ دوست، یہ دعا صرف الفاظ نہیں تھی، یہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی توبہ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی جلد بازی، قوم کو چھوڑنے کا وقت اور اپنی نبیانہ ذمہ داری کو سمجھا اور پوری عاجزی سے اللہ سے معافی مانگی۔ مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے درمیان ان کی آواز اللہ تک پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ الانبیاء 88۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ہم نے حکم دیا کہ یونس کو ساحل پر اگل دے، اور مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک سنسان ساحل پر لا کر چھوڑ دیا۔ وہ بہت کمزور ہو چکے تھے، جسم پر گوشت نہ ہونے کے برابر تھا۔ اللہ نے وہاں ایک بیلدار درخت اگایا تاکہ وہ سایہ دے اور ان کے زخم ٹھیک ہوں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے رحمت اور حفاظت تھی۔ دوست، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکل کر ساحل پر آئے تو وہ جسمانی طور پر بہت کمزور تھے۔ کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے ان کا جسم زخمی ہو چکا تھا، جلد نرم ہو چکی تھی اور کوئی انسان ان کے قریب بھی نہ آ سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت پر رحم فرمایا۔ ایک خاص بیلدار درخت اگایا گیا، یقطین، جو نہ صرف سایہ دیتا تھا بلکہ اس کے پتوں سے مکھیوں کو بھی دور رکھا جاتا تھا تاکہ حضرت یونس علیہ السلام کو سکون ملے۔ وقت گزرنے کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کی صحت بحال ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، اپنی قوم کی طرف دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ یہ وہی قوم تھی جو کبھی ان کی بات نہ سنتی تھی، مذاق اڑاتی تھی اور ایمان سے دور تھی۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد جب وہ آسمان پر عذاب کی نشانیاں دیکھنے لگے تو وہ سب اللہ سے ڈر گئے، توبہ کی اور دل سے ایمان لے آئے۔ اب جب حضرت یونس علیہ السلام واپس آئے تو ان کی قوم نے انہیں خوشی سے خوش آمدید کہا۔ وہ سب اللہ پر ایمان لے آئے تھے اور حضرت یونس کو سچا نبی مان چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ دیا۔ الصافات 147 148۔ یقیناً حضرت یونس علیہ السلام کا جسم ضرور کمزور ہو گیا تھا،
لیکن ان کی قوم کے دلوں میں ایمان کی طاقت پیدا ہو گئی تھی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک ایسی دعا جو غموں کو مٹا دے۔ یہ دعا جو حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیرے میں پڑھی تھی، اسے دعائے یونس کہتے ہیں۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں بلکہ وہ الفاظ ہیں جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں نبی کو بچایا، عذاب کو ٹال دیا، اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ الانبیاء 88۔ سیکنڈ، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے مگر کبھی چھوڑتا نہیں۔ دوست، حضرت یونس علیہ السلام کی جلد بازی ان کی آزمائش بن گئی، لیکن وہ نبی تھے، انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کے مقام کو مزید بلند کر دیا۔ ہم سب اپنی زندگی میں ایسے لمحات سے گزرتے ہیں جہاں لگتا ہے کہ روشنی کہیں نہیں، مگر جب دل اللہ کے آگے جھکتا ہے وہ راستے کھولتا ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے۔ تھرڈ، ایک پوری قوم کا ایمان لانا، اللہ کی حکمت اور نبی کی برکت۔ حضرت یونس علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کی قوم نے جب عذاب کی نشانیاں دیکھیں تو وہ دل سے اللہ کے آگے جھک گئے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت نصیب کی۔ یہ اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ ہے جہاں ایک پوری قوم اجتماعی طور پر ایمان لائی اور عذاب ٹل گیا، جو کم ہی واقعات میں دیکھا گیا۔ دوست، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کا اختتام صرف ایک قصہ نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہمارے دلوں پر لکھی گئی ایک ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں بار بار دہرا کر ہمیں سکھایا کہ نبی بھی بشر ہوتے ہیں، ان سے بھی وقتی جذباتی فیصلے ہو سکتے ہیں، مگر نبی کا رجوع سب سے زیادہ خالص ہوتا ہے اور یہی ہمیں سیکھنا ہے۔ 1. دعائے یونس، ہر غم ہر پریشانی کا علاج۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دعا کو کسی بھی پریشانی کے وقت پڑھے اللہ اسے نجات دے گا۔ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صرف ایک نبی کی نہیں بلکہ ہر مسلمان کی پکار ہے۔ سیکنڈ، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر نہ صرف انفرادی واقعے کے طور پر کیا بلکہ دیگر نبیوں کے ساتھ ان کے مقام کو بلند فرمایا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَيُوسُفَ وَيُونَسَ وَهَارُونَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ اعلان ہے کہ یونس صرف وہ نبی نہیں تھے جو مچھلی کے پیٹ میں گئے بلکہ وہ وہی نبی ہیں جنہوں نے توبہ کا مقام حاصل کیا۔ تھرڈ، آج کے انسان کے لیے پیغام۔ ہم سب حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کے کسی نہ کسی مچھلی کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی رشتوں میں الجھا ہوا ہے، کوئی گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی مایوسی میں تنہا ہے۔ لیکن یاد رکھو دوست، اگر ایک نبی تاریک سمندر، زندہ مچھلی اور اندھیروں کے بیچ اللہ کو پکار سکتا ہے تو بھی پکار سکتا ہے، اور جب دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تجھے بھی اسی طرح روشنی میں لا کھڑا کرے گا۔ اس کے بعد کنکلوژن ہے، تھرڈ، وَلَقَدْ نَجَّيْنَاهُ۔ سیکنڈ، دعائے یونس صرف الفاظ نہیں، یہ دل کا دروازہ ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پڑھو جب دل گھبرا رہا ہو، حالات بے قابو ہوں، لگے کہ اب کوئی رستہ نہیں بچا، پھر دیکھو اللہ کیسے تمہیں روشنی میں لاتا ہے جیسے یونس کو لایا۔ تھرڈ، اللہ کی آزمائش میں پیغام ہوتا ہے۔ دوست، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے نہیں ڈوبنے دیا بلکہ چند لمحے کے لیے روک دیا تاکہ وہ سمجھیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں بھی روک دیتا ہے، رشتہ نہیں ہوتا، نوکری نہیں ملتی، خواب ٹوٹ جاتے ہیں، مگر شاید وہ ہمیں بہتر بنانے کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخ کا حصہ بنا رہا ہوتا ہے۔ فورتھ، قوم کا ایمان، مجتمعی توبہ کا فائدہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی جس نے عذاب کی آمد سے پہلے توبہ کر لی اور اللہ نے انہیں بخش دیا۔